بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے نسب کو بیان کروں گا۔ تورات میں حضرت نوح علیہ السلام کا نسب یوں بیان کیا گیا ہے: نوح بن لامک بن متوشالح بن خنوخ بن یرد بن مہلائیل بن کنان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ اب یہ آپ کا نسب قرآن اور حدیث میں بیان نہیں ہوا بلکہ تورات میں بیان ہوا ہے، اس لیے ہم یقین کے ساتھ اس کو درست نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی، اس کے بارے میں ابن جریر رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اہل کتاب کا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کی تفصیل اگر کسی نے دیکھنی ہو تو تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کو دیکھیں۔ ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق عقائد سے اور اعمال سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں یا تاریخی روایات ہوتی ہیں، تو اس میں عام لوگوں کو زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ بات بات پر بحث مباحثہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، مثال کے طور پر کہ ایک اختلاف کی بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے 126 سال بعد ہوئی، اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے 146 سال بعد ہوئی۔ تو اب ان چیزوں کا تعلق نہ تو ایمانیات سے ہے نہ اعمال سے ہے، اور اللہ پاک نے اس چیز کے بارے میں پوچھنا بھی نہیں، لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں بحث مباحثہ اور اختلافات کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ قصص القرآن کے مصنف نے اس حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ تو مؤرخین کے اندازے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون کا فرق ہے، اور اس دوران سب لوگ دین اسلام پر تھے۔ اب بات یہ ہے کہ قرون سے کیا مراد ہے، تو اہل لغت کہتے ہیں کہ قرن سے مراد زمانہ ہے، اور زمانہ 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی 1 صدی، اور بعض لوگوں نے اس سے مراد قوم یا جماعت لی ہے۔ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مورخین اور اہل کتاب کا یہ نظریہ غلط ہے کہ قابیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے۔ البتہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین نہیں تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اس سے پہلے کے زمانے کے لوگ مشرکین نہیں تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حدیث شفاعت کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، تو لوگ انتہائی قسم کے پریشان ہوں گے، اور سب کے سب پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ابو البشر سے ان کو پکاریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں اللہ پاک سے کہ ہمارا حساب کتاب جلد از جلد شروع ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شفاعت کرنے سے منع کر دیں گے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، تو سب کے سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا نوح انت اول الرسل الی الارض، جس کا ترجمہ یہ ہے اے نوح آپ زمین پر پہلے رسول بنائے گئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت شیس علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آج کی قصے کی آخری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ تو البدایہ والنہایہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام بنو راسب بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ قصہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوسروں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ عنقریب اگلی قصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔